بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد فرید۔ آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے سوسائڈ، اور یہ امائل ڈرخیم کی لکھی ہوئی کتاب، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب پہ بات کرنے سے پہلے میں ویسے ایک چھوٹی سی تمہید باندھنا چاہوں۔ مثال کے طور پہ یعنی ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں اور انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ وہ سروائیو کرے۔ سروائیونگ ہماری انسٹنکٹ ہے، اور یہی سروائیونگ انسٹنکٹ کی وجہ تھی کہ آج تک ہیومینٹی جو ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی ہم صدیوں سے جیتے آ رہے ہیں اور آج تک ہم جی رہے ہیں، اور ہم جینا چاہتے بھی ہیں۔ اچھا، اب ان حالات میں، اس ساری تاریخ میں چند لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا ایسے واقعات بھی گزرے ہیں جس میں انسانوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ ایسے حالات و واقعات یا ایسی فیلنگز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی یا اپنی انسٹنکٹ کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جینا چاہتے ہیں اور آج تک لوگ جیتے آئے ہیں اور وہ جی رہے ہیں، تو پھر ایسی کون سی وجہ تھی یا ایسی کون سی وجہ بنتی ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی کو ختم کرنے کے در پہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں، تو وہ جو آپ کے بچے ہیں وہ دراصل آپ کو جینے کی خواہش تو دیتے ہیں کہ آپ جئیں، آپ ان کے لیے جئیں یا ان کے لیے کوئی کام کریں، لیکن ایسا کیا ایسا واقعہ بنتا ہے یا کیا ایسی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں یا کیا ایسی فورس آپ کی لائف میں آتی ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے بھی، خوشحالی کے ہوتے، ایون آپ امیر آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ ڈرخیم کا بنیادی سوال یہی تھا کتاب میں، جو اس کی کتاب سوسائڈ ہے۔ لیکن اس پر گفتگو سے پہلے ڈرخیم نے اسی کتاب کے اندر کچھ فیکٹرز جو تھے وہ سیپریٹ کیے سوسائڈ کے حوالے سے، یعنی جو جنرل کنسیپشن ہے آپ اسے کہہ لیں یوں۔ تو میں کتاب کے حوالے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ کتاب سوسائڈ دراصل 3 کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک کتاب میں ڈرخیم نے 3 کتابیں لی ہیں، بک 1، بک 2، بک 3۔ جو پہلی بک ہے اس کا اس نے نام رکھا ہے ایکسٹرا سوشل فیکٹر، اور دوسری کا سوشل کازز اینڈ اٹس ٹائپس، اور تیسری میں اس نے نیچرل فینومینا اور مختلف چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب جو پہلا کتاب کا حصہ ہے یعنی بک 1 جو ہے، وہ بک 1 ان فیکٹر سے ڈیل کرتی ہے، وہ فیکٹر جو سوشل فیکٹر سے پہلے کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ یعنی جنرلی طور پر پیچھے جو سٹڈیز تھیں ڈرخیم سے پہلے، وہ یہ سمجھتی ان سٹڈیز میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو سوسائڈ ہے یا انسان جو اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، وہ مختلف پرسنل فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کسی حد تک ماحولیاتی جو اسپیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب پہلی بک میں ڈرخیم نے جو چند فیکٹر جو مختلف سٹڈیز میں تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی، دور کرنے کی کوشش کی سوسائڈ سے، اور سمجھایا کہ کس طرح سوسائڈ ایک انڈیویجول لیول پر ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اسے انڈیویجول لیول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کی ڈپکشن ڈرخیم کی اس کتاب میں جو سب سے خوبصورت کوٹیشن کے ساتھ جڑتی ہے وہ سی رائٹ مل کی کتاب ہے، جس کا نام ہے سوشولوجیکل امیجینیشن۔ اس میں اس کتاب کے پریفیس میں سی رائٹ مل نے ایک بات کہی۔ سی رائٹ مل نے کہا کہ نیدر دا لائف آف این انڈیویجول نور دا ہسٹری آف دا سوسائٹی کین بی انڈرسٹوڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ بوتھ، یعنی معاشرے اور انسان کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ڈرخیم نے ایک حد پر اپر لیول پہ ڈرخیم نے سوسائڈ کی کازز بیان کی اور پھر اسے انسان کے ساتھ بھی جوڑا۔ تو چلیں پہلے حصے کی جانب آتے ہیں کتاب کے۔ تو پہلے حصے میں ڈرخیم نے چند فیکٹر سے سوسائڈ کو سیپریٹ کیا، اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جو کوریلیٹس ہیں سوسائڈ کے، یہ دراصل ان کوریلیٹڈ ہیں سوسائڈ کے ساتھ۔ اس میں چند فیکٹر ہیں۔ پہلا انسینٹی ہے، پھر ہیریڈیٹری فیکٹر ہے یعنی موروثی حصہ، پھر کاسمک فیکٹرز ہے، اور امیٹیشن ہے۔ یہ 4 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ تھے۔ اب انسینٹی یعنی آپ سادہ الفاظ میں کہیں کہ پاگل پن جیسے، تو پیچھے سٹڈیز میں ایک انسان جب خودکشی کرتا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ جیسے فوکو نے بھی پاگل پن کو ٹریٹ کیا اپنی ایک کتاب میں، بڑی مشہور کتاب ہے ہسٹری آف سیکچولیٹی سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد ایک اور جو میڈنس کی کتاب ہے اس میں۔ لیکن ڈرخیم نے اس کو ٹریٹ بڑے مختلف، کیونکہ فوکو نے اسے ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے ٹریٹ کیا ہے، ڈرخیم نے اسے سوشل فیکٹر سے ٹریٹ کیا۔
اب ڈرکھیم کہتا تھا، جو ڈرکھیم نے فائنڈ آؤٹ کیا، اس نے کہا اگر انسینٹی یا پاگل پن وجہ ہو تو جو فیکٹس میں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اس کے مطابق تو انسینٹی اس کی وجہ نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے جہاں پہ انسینٹی کا لیول ہائی تھا، یہاں پریولنس آف انسینٹی ہائی ہے، وہاں پہ سوسائڈ کا ریٹ کم ہے بنسبت دوسرے معاشروں کے۔ اب جب کہ یہ کورسپونڈ نہیں کر رہے ایک سوشل لیول پہ، تو آپ اسے اس کی کاز نہیں بنا سکتے۔ اب جب میں اسے سوشل لیول پہ کہہ رہا ہوں تو ڈرکھیم، اس کتاب میں ڈرکھیم کے مطابق سوسائڈ کو سوشل لیول پہ دیکھنے سے مراد ہے کہ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لیا جائے، اور وہ ڈیٹے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیس ہسٹری ہوتی ہے، اور جب آپ ایک سوشل لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پورے معاشرے کی دراصل اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے، اور آپ اس معاشرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ڈرکھیم نے یورپ کے بارے میں بات کی، تو وہ یورپ کا ڈیٹا لیتا ہے، وہ فرانس کا ڈیٹا لیتا ہے، وہ جرمنی کا ڈیٹا لیتا ہے، اٹلی کا ڈیٹا لیتا ہے، اسی طرح برٹن کا ڈیٹا لیتا ہے، اور یورپ کے مختلف علاقوں کے ڈیٹا سوسائڈ ریٹ کے ساتھ اس کو جوڑ کے پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا فیکٹر ہے اور یہ اس کا فیکٹر نہیں ہے۔ لیکن پہلی بک میں وہ فیکٹرز جو تھے جو جنرلی سمجھے جاتے ہیں کہ اس کے فیکٹر ہیں، وہ ان کے فیکٹرز بتا رہا تھا کہ یہ فیکٹرز اس کے سوسائڈ کے نہیں ہیں۔ تو دوسرا فیکٹر موروثی جو حوالہ ہے کہ جو خودکشی ہے یہ موروثی ہو سکتی ہے۔ ڈرکھیم نے کہا ایسا نہیں۔ اس کی کیا وجہ اس نے بتائی؟ اس نے کہا کہ اگر یہ موروثی ہو تو تمام والدین جنہوں نے خودکشی کی ہے ان کے بچے بھی خودکشی کریں، یا وہ تمام بچے جنہوں نے خودکشی کی ہے ان کے والدین نے بھی خودکشی کی ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر باپ نے خودکشی کی ہے تو اس کی جو خودکشی کی ٹینڈیسی ہے وہ مرد اور عورت، یعنی جو میل بیبی ہے اور جو فیمیل بیبی ہے، ان دونوں میں یکساں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میل میں جو ٹینڈنسی ہے سوسائڈ کی وہ ہائی ہے بنسبت فیمیل کے، اور یہ اس نے فائنڈ آؤٹ کیا اپنی کتاب میں۔ اس کے وہ سٹیٹسٹکس بھی دے رہا ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک فیکٹر آتا ہے کاسمک فیکٹر، یعنی ماحولیاتی جو یوں کہیں حصہ ہے، جو آپ کا ماحول ہے ارد گرد کا، وہ بھی آپ کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو پچھلی تھیوریز تھیں، جیسے لومبروسو کی تھیوری ہومیسائڈس کے حوالے سے، جس نے یہ کہا کہ سمر یعنی گرمیوں میں اور ساؤتھ میں جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ ہائی ہوتا ہے۔ اب ڈرکھیم نے جب ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کیا یا ڈیٹا اس کے حوالے سے نکالا تو اس نے کہا کہ حقائق تو برعکس ہیں، یعنی یہ کورسپونڈ نہیں کر رہے، ماحول اور جو سوسائڈ ریٹ ہے یہ کورسپونڈ نہیں کر رہا۔ تو ڈرکھیم کاز اسے لینا چاہ رہا تھا یا وہ کازز بنانا چاہ رہا تھا جو کورسپونڈ کر رہے ہوں۔ سوسائڈ ریٹ جیسے ویری کر رہا ہے ویسے ہی وہ فیکٹر بھی ویری کریں، یعنی دونوں کی ویریشن سملر ہوں۔ اگر ویریشن نہیں ہے ویسی تو وہ ایک دوسرے کی کاز ہی نہیں ہو سکتے، یا وہ سوسائڈ کو وہ کاز نہیں کر سکتے، اور ان کا ریلیشن شپ بھی نہیں ڈیولپ ہوتا۔ اس طرح یہ جو کاسمک فیکٹرز تھے ڈرکھیم نے انہیں بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا، وہ تھا امیٹیشن کا، کیونکہ یہ بڑی مشہور سوشل سائیکولوجیکل تھیوری تھی کہ جو سوسائڈ ہے لوگ اسے امیٹیشن کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو سوسائڈ کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ سوسائڈ اس نے کیا ہے تو میں بھی سوسائڈ کر سکتا ہوں اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے جو بھی پریشانیاں آپ کو ہیں۔ لیکن ڈرکھیم نے کہا کہ اگر امیٹیشن سے سوسائڈ ہوتی ہے تو پھر تو ہر چیز امیٹیٹ ہوتی ہے، انسان ہر چیز اپنا ہر عمل امیٹیٹ کرتا ہے۔ میں کھانا بھی امیٹیشن سے سیکھتا ہوں، میں چلنا بھی امیٹیشن سے سیکھتا ہوں، میں بات کرنی بھی امیٹیشن سے سیکھتا ہوں۔ اگر اس طرح کی امیٹیشن ہے تو پھر تو تقریباً ہر آدمی کو سوسائڈ کمٹ کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں ڈرکھیم نے ایک ایگزامپل ہمارے پاس وہاں میں کتاب میں بھی بتائی ہمیں، وہ ایگزامپل یوں تھی، یعنی وہ جو اس نے بیان کیا کہ امیٹیشن کے حوالے سے، اور دوسرے حوالوں سے بھی اس نے یہی واقعہ بیان کیا ہے کہ آرمی کے اندر ایک ہی جگہ پہ 5 مختلف آفیسر یا مختلف آرمی کے جو لوگ تھے انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا، اور وہ بھی لٹک کے ایک ہی جگہ پہ، یعنی ہینگ کر لیا خود کو۔ تو کیا یہ امیٹیشن تھی؟ اگر یہ امیٹیشن تھی تو 5 لوگوں نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے، آرمی کی پوری بریگیڈ ہوتی ہے، وہ باقی سب نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو بیسیکلی امیٹیشن جو تھی وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر رہی تھی سوسائڈ کے ساتھ۔ ہم ٹھیک ہے، ہم امیٹیشن کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا ہم امیٹیٹ سوسائڈ کو کرتے ہیں اس طرح اینٹی سوسائڈ بیہیویئر کو بھی امیٹیٹ کرتے ہیں ہم، یعنی جو ہماری انسٹنکٹ آف سروائیول ہیں یا سروائیول کا جو بیہیویئر ہے ہم اسے بھی امیٹیٹ کرتے ہیں۔
تو یہ ضروری نہیں کہ امیٹیشن اس کو کاز کرے. کاز ہونے کے لیے کورسپونڈنس ہونا شرط ہے دونوں کی, تو وہ ویری سملر نہیں کر رہے تھے, اس لیے ڈرکہیم نے انہیں بھی نکالا. اسی طرح ڈرکہیم نے ریس کے حوالے سے کہا کہ یہ جو ریس ہے یعنی جو نسل ہے یہ بھی اس کو ریلیٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریس کی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی وہ بڑی ایمبیگوس ہے. سم ٹائم اٹس ریلیٹڈ ود دا نیشنلزم. تو اگر یہ نیشنلزم کے ساتھ آپ ریس کو ریلیٹ کریں گے تو پوری کی پوری قوم کو خودکشی کر لینی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسا کوئی واقع پائے نہیں جاتے کہ پوری قوم نے خودکشی کر لی. اب جب کہ وہ جتنے بھی پریویس تھیریز تھیں ان کو وہ نگیٹ کر دیتا ہے, ان کو وہ ختم کر دیتا ہے, ان کو وہ ریووک کرتا ہے, لاجیکلی ریووک کرتا ہے ان ساری تھیریز کو. کہتا ہے کہ یہ فیکٹرز بیسیکلی سوسائٹی کو ایکسپلین نہیں کر رہے ایز سچ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو سے یا اس پرسپیکٹیو سے کہ یہ اس کی کوئی ایسی کاز بنے یا ریزن بنے جن کو تسلیم کیا جا سکے. تو ریشنلی جو ڈرکہیم آپ کو جتنی بھی ریزنز میں نے یہاں بتائیں وہ اپنی پہلی کتاب میں جو بتا رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیز کوریلیٹڈ فیکٹرز آر ایکچولی ان کوریلیٹڈ ود سوسائٹس. اس لیے یہ کاز نہیں بنتے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ دیر از نو کورسپونڈنس بٹوین دی فیکٹرز پریویسلی ڈیفائنڈ اینڈ دس سوسائٹی. اف دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دیم then the cosmic factors as well as the other factors must vary with respect to the variation in the rate of the society. But somehow it never happened in history with respect to the statistical data collected by Durkheim. اور یہ بڑا ڈیٹا تھا, کوئی تقریباً 1000 سے زیادہ سوسائڈ کیسز کا ڈیٹا اس نے اپنی پریفیس میں بتایا اپنے 2 اسٹوڈنٹس کی مدد سے, اور اس نے ایکنالج بھی کیا کہ وہ کیسز کو انہوں نے کمپائل کیا ہے, تو وہ اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے ڈرکہیم. اب اگر یہ کازز نہیں ہیں جو کہ پریویسلی بتائی گئی تھیں تو پھر کازز کیا ہیں؟ یعنی انسان کے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کازز کیا ہیں؟ کیا یہ انڈیویجول ہے یا یہ سوشل ہے؟ یہ بھی بنیادی ایک سوال تھا ڈرکہیم کا. تو جو سیکنڈ بک ہے اس میں ڈرکہیم اس کا جواب دیتا ہے. سیکنڈ بک یعنی سوشل کازز اینڈ اٹس ٹائپس, یہ دوسری بک ہے. اس میں 4 بنیادی چیپٹر ہیں, ایک ایگوئسٹک سوسائٹ, الٹروئسٹک سوسائٹ, انامک سوسائٹ, اور پھر اس کو انڈیویجول فیکٹر کے ساتھ ریلیٹ کیا. جب میں نے پہلے بات بتائی کہ انڈیویجول کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کس طرح کوشش کی, اب وہ فیکٹر وہ اس کتاب میں. اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ ایگوئسٹک سوسائٹ کا ہے. اب ڈرکہیم ایگوئسٹک سوسائٹ کسے بولتا ہے؟ اب اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بتاؤں گا کہ اس نے کن کن چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا. ڈرکہیم نے اسے ریلیجن کے ساتھ ایکسپلین کیا, فیملی کے ساتھ ایکسپلین کیا, اور پولیٹکس کے ساتھ ایکسپلین کیا, 3 حصوں میں. اور 3 حصوں کے ساتھ ایکسپلین کر کے وہ 3 رولز ڈرا کیے اس نے اس کے انورسلی ریلیشن شپ کے. اب سب سے پہلے ڈرکہیم نے جب ریلیجن پہ بات کی تو اس نے کرسچینٹی کی, کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کی بات کی. اب ڈرکہیم کہتا تھا کہ دونوں جو کنفیشنز ہیں, کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم, یہ دونوں بیسیکلی ایکولی فورس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان نہیں گنوانی. یعنی اس کو منع کیا گیا, ایکولی منع کیا گیا دونوں میں. ایسا نہیں پروٹیسٹنٹس میں ہے آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار لیں, یا کیتھولسزم نہیں, بالکل نہیں. اب جب کہ دونوں ایکولی فورس کر رہے ہیں اس کو, سوسائٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ پروٹیسٹنٹس کے ہاں سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے بنسبت کیتھولسزم کے؟ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا ڈرکہیم کے ساتھ. تو ڈرکہیم نے اس کی ڈسکشن سٹارٹ کی, اور ڈسکشن سٹارٹ کرتے ڈرکہیم نے بتایا کہ پروٹیسٹنٹزم نے فری انکوائری انٹروڈیوس کروائی جب وہ کیتھولسزم سے سیپریٹ ہوا. آپ اس کی ہسٹری جانتے ہوں گے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ مارٹن لوتھر سے شروع ہو کے تو آگے کیلونزم تک, میں وہاں نہیں آنا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ یہ 2 کنفیشنز امپورٹنٹ کنفیشنز ہیں کرسچینٹی کے اندر. ایک میں فری انکوائری زیادہ آ گئی, اور کیتھولسزم جو ہے وہ اپنے دور میں یوں کہیں کہ ایک فنڈامنٹلسٹ کنفیشن تھا جو کرسچینٹی کی جو ٹریڈیشنلی ٹرانسفارمیٹیو آئیڈیالوجی اور بلیفس اور پریکٹسز تھے ان کو فالو کرتا ہے. جبکہ پروٹیسٹنٹزم میں فری انکوائری تھی, ہر آدمی یوں سمجھے کہ اپنا پروہت خود ہے, وہ خود ڈیفائن کر سکتا ہے کہ جو موریلٹی ہے وہ کیا ہے اور خدا کو کس طرح جانا جائے. تو یہ فری انکوائری تھی. کویشچنز کی سینس پروٹیسٹنٹزم میں زیادہ بنی. اب جب یہ ہوا, فری انکوائری کی سینس ان کے اندر آئی. Now everybody is free to inquire things, free to inquire religion, free to know the God that he himself defines with respect to the religious manuscripts. تو کیا ہوا کہ اب لوگوں کے اندر جو ایک سینس آف ریلیشن شپ تھی ایک دوسرے کے ساتھ,
کہ ہم ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں, اچھا ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, میں اس کے ساتھ جڑا ہوں, اس کو مسئلہ آئے گا میں نے اس کا حل کرنا, وہ جو سینس تھی وہ ختم ہوتی گئی. یعنی ایک کولیکٹیو جو سینس تھی ان کے اندر, ایک شعور تھا, ایک دوسرے سے جو جڑت کا شعور تھا, وہ شعور کم ہوتا گیا فری انکوائری کے ساتھ. اب وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے, تو ان کی جو انٹیگریشن تھی وہ کم ہو گئی. یعنی اب پرسنل فیلنگ زیادہ ڈیولپ ہو گئیں, اب کولیکٹیو فیلنگ کی جگہ انڈیویجول فیلنگز نے جگہ لی, تو انڈیویجویشن آ گئی بنسبت کولیکٹیوزم کے پروٹیسٹنٹ کے اندر. اور جب انڈیویجویشن آتی ہے تو جو انٹیگریشن بٹوین جو گروپ کی اپنی انٹیگریشن ہے وہ کم ہو جاتی. تو ڈرکھیم نے کہا کہ جہاں انٹیگریشن فری انکوائری سے آئی اور انٹیگریشن ان کے ہاں کم ہوئی, وہاں پہ سوسائڈ ریٹ ہائی ہے. ٹھیک ہے, لو انٹیگریشن از ریلیٹڈ ود دی ہائی سوسائڈ ریٹ. جبکہ کیتھولسزم کے ہاں اس طرح کی چیز نہیں تھی, وہاں انٹیگریشن ہائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرانسفارمیٹیو جو ریلیجیس پریکٹسز تھے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور وہاں انٹیگریشن ہائی ہے, اس لیے وہاں سوسائڈ ریٹ کم ہے. اچھا, تو کیتھولسزم میں وہ انٹیگریشن جو تھی وہ زیادہ تھی, تو اس لیے وہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو وہاں سوسائڈ ہونے کے چانسز کم تھے. اس لیے ڈرکھیم نے اسے لو سوسائڈ ریٹ کا, کیونکہ سوسائٹی کے جو لوگ جہاں جڑت ہوتی ہے وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل نہ کریں. اور ویسے بھی جہاں پرسنل فیلنگ نہیں ہوتی, امپرسنالٹی زیادہ ہوتی ہے, وہاں موسٹلی لوگ اپنے لیے کم اور دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو. جیسے مثال آپ گھر میں سوچ لیں, جب آگے مثال دوں گا میں گھر والی, تو وہاں جو ڈرکھیم نے بات کی میں وہاں بھی اس کی حوالہ دوں گا. لیکن اس سے ڈرکھیم نے ایک چیز پہ بڑا فوکس کیا. اس نے کہا اگر فری انکوائری یا نالج کے ہائی ہونے سے سوسائڈ ریٹ ہائی ہے, تو اس کی کاز ایجوکیشن نہ لی جائے. اس کی وجہ کہ اس نے تیسری جو اسٹڈی تھی وہ پیش کی, اور وہ جیوز کی تھی. اس نے کہا کہ یہاں مائنورٹی میجورٹی کی ڈسکشن بھی ہے, وہ میں ساتھ بتاؤں گا. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے کہ ایجوکیشن یا فری انکوائری یا نالج کاز ہو, تو پھر جیوز میں ہائی ہو سوسائڈ ریٹ. لیکن جیوز میں سوسائڈ ریٹ ہائی نہیں تھا, جیوز میں سوسائڈ ریٹ کم تھا, حالانکہ ان کے اندر انٹیگریشن جو ہے وہ ہائی ہے. اب انٹیگریشن ہائی ہے, نالج بھی ہائی ہے, لیکن سوسائڈ ریٹ کم ہے. اس لیے ڈرکھیم اس کو کاز نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا اگر ایسا ہو تو پھر جیوز میں بھی سوسائڈ ریٹ زیادہ ہو. اور اسی طرح اس نے کہا کہ کیونکہ جیوز مائنورٹی میں ہیں یورپ کے اندر, انہیں اپنی ہائر لیول مائنورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے اوپر کنسٹرینٹس ہائی ہوتی ہیں, ان کے اوپر واچ ہائی, لوگ دیکھتے ہیں ان کو وہ پھر اس کے لیے وہ اپنی انٹیگریشن ہائی کرتے ہیں. اسی طرح جب پروٹیسٹنٹس کی بات کی ہے تو ڈرکھیم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹنٹزم ہائی تھی. یہ بھی پوری کہانی ہے کہ انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹنٹزم کیسے آگے, بادشاہ نے شادی کرنی تھی تو اس نے مذہب سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور وہیں پروٹیسٹنٹزم شروع کر لی. خیر یہ بھی ایک الگ کہانی ہے جس میں نے پہلے بتایا, بات نہیں کرنا چاہتا. تو پروٹیسٹنٹزم برٹش انگلینڈ کے اندر ہوتے ہوئے بھی سوسائڈ ریٹ وہاں کم تھا. اس کی وجہ ڈرکھیم نے پھر یہ بتائی, کیونکہ جو انگلینڈ کا پروٹیسٹنٹزم تھا وہ اس کی جو کلرجی تھی, اس کی جو آرگنائزیشن تھی وہ چرچ کے انڈر ہونے والی, وہ ساری کی ساری کیتھولسزم کو فالو کر رہی تھی. یعنی جس طرح کیتھولسزم میں چرچ اور اس کی ایک منوپلی تھی اور لوگوں کی انٹیگریشن رکھتے تھے, وہ بلیف سسٹم, پریکٹسز اور مورالٹی ٹرانسفارمیٹیو تھی, ویسے ہی برٹن کے اندر تھی, اس لیے وہاں سوسائڈ ریٹ کم تھا. اب ڈرکھیم اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا قانون یا جو پہلا پرنسپل ڈرکھیم ڈیوائز کرتا ہے, وہ یہ پرنسپل ڈیوائز کرتا ہے کہ یہ جو سوسائڈ ہے وہ بیسیکلی انورسلی ریلیٹڈ ہے ود انٹیگریشن آف اے سوسائٹی. یہاں انٹیگریشن زیادہ ہوگی, وہاں سوسائڈ ریٹ کم ہوگا. اب جب فیملی کی بات کی اس نے, فیملی میں اس نے یہ کہا کہ جہاں اب وہاں پہ نا ایک اور امپورٹنٹ, فیملی کے ساتھ امپورٹنٹ بات وہ بتاتا ہے کہ جب فیملی سائز ہائی ہوتا ہے, فیملی کا سائز بڑا ہوتا ہے, تو سینس آف رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اس سے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کے گھرانے میں آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ ساتھ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار چاچا کیا کہے گا, ماما کیا کہے گا, پھپھو نے پتہ نہیں کون سا نیا مسئلہ بنا لینا ہے. تو ان مسائل کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں, یعنی آپ کو ایک اپنی عزت کی بھی فکر ہوتی ہے. تو وہ جب فیملی کا سائز بڑا ہوتا ہے تو انٹیگریشن کے چانسز بھی بڑھتے ہیں لوگوں کی. وہ انٹیگریشن یہ نہیں کہ آپ نے فزیکلی ملنا ہے, انٹیگریشن سینس آف ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور قبیلہ کیا کہے گا. تو آپ کی جیسے ہی وہ فیملی کا سائز بڑھتا جاتا ہے, انٹیگریشن بڑھتی ہے اس کے ساتھ. ڈرکھیم کہتا ہے کہ جہاں فیملی سائز زیادہ ہوتا ہے وہاں بھی سوسائڈ ریٹ
کم ہے کیونکہ انٹیگریشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت اگر ڈیورسڈ فیملی ہو, سنگل پیرنٹ فیملی ہو, تو وہاں پہ سوسائڈ ریٹ ہائی ہے. کیونکہ وہاں فیملی سائز دیکھیں ریڈیوس ہو گیا اور انٹیگریشن بھی جو ہے وہ کم ہو گئی. اسی طرح پولیٹکس کے حوالے سے جو وہ تیسری اگزامپل دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پولیٹیکل ڈسٹرپشن ہو گئی, جیسے مثال کے طور پہ وار آ گئی, جنگ ہو گئی ہے, اب جہاں جنگ ہوگی وہاں سوسائڈ ریٹ بڑھ جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے ایسا ہوا نہیں ہے لیکن تاریخ میں کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جنگ ہوئی, جس جگہ پہ جنگ ہوئی, وہاں ایک کولیکٹیو کانشیسنس کی سینس ابھر جاتی ہے, لوگوں کے آپس میں ایک ہوموجینٹی کی سینس ابھر جاتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو میں مطلب ایک وار آ گئی ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں مار لوں. میرے اندر تو ایک سینس آف ہم کہتے ہیں نا قومی یکجہتی, وہ ایک پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر, اور وہ آپ کو ریووک کرتی ہے سوسائڈ کمٹ کرنے سے. بلکہ اس کے بعد تو اس کے انورس ہوتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں, آپ زیادہ ڈیلی نیوز کو دیکھتے ہیں, آپ کے اندر ایک لیول جو ہے وہ سینسبلٹی نیشنلزم کی یا اپنے علاقے کی جس بھی حوالے سے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ڈرکہیم کہتے ہیں کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ سوسائڈ ریٹ بڑھ جائے بلکہ اس سے ریڈیوس ہوتا ہے. لیکن اب جو اس چیپٹر میں وہ جو کنکلوژن نکالتا ہے وہ 3 پرنسپل ہیں, اور وہ 3 پہ ایک میں نے بتا دیا آپ کو, اب اسی کو تینوں پہ اپلائی کرتے ہیں. یعنی سوشل انٹیگریشن, ہائی سوشل انٹیگریشن جو ہے وہ انورسلی ریلیٹڈ ہے سوسائڈ ریٹ کے ساتھ, اور ڈرکہیم اس کو ایگوئسٹک سوسائڈ بولتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے انورسلی ریلیٹڈ ہونے کی بھی, اگر ہم اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر اس کا جو پرنسپل بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایگوئسٹک سوسائڈ دراصل انٹیگریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی جہاں انٹیگریشن ہائی ہوگی وہاں ایگوئسٹک سوسائڈ لو ہوگی. اب اس انٹیگریشن سے آپ یہ جو ڈرکہیم نے بنیادی پوائنٹس بتائے ہیں جہاں سوسائڈ ریٹ ہائی ہو سکتا ہے وہ آپ پروٹیسٹنٹزم کے نظریے سے ہی دیکھ سکتے ہیں. یعنی پروٹیسٹنٹزم کے واقعے سے ہی یہ باتیں نکال سکتے ہیں. پہلے یہ کہ انڈیویجویشن ہائی ہوگی, دوسری یہ کہ انٹیگریشن لو ہوگی, اور تیسری یہ کہ ایجوکیشن یا نالج کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے. ان فیکٹرز کی بنیاد پہ ڈرکہیم پہلی سوشل فیکٹر جو بناتا ہے سوسائڈ کا اسے ایگوئسٹک سوسائڈ بولتا ہے. وہ یہ پہلا چیپٹر کہ دوسری کتاب کا پہلا چیپٹر ہے. اسی دوسری کتاب کا اگلا چیپٹر ہے الٹروئسٹک سوسائڈ, اسے اس نے نام بھی یہی دیا. اب الٹروئسٹک سوسائڈ جو ہے یہ ایگوئسٹک سوسائڈ کے اپوزٹ ہے. اپوزٹ جب میں نے بولا ہے تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز یہ آنی چاہیے کہ وہاں ایگوئسٹک سوسائڈ میں انڈیویجویشن ہائی تھی, یہاں آپ دیکھیں انڈیویجویشن جو ہے وہ لو ہے, بلکہ امپرسنالٹی زیادہ ہے. یعنی آپ بطور ایک انڈیویجول آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو معاشرہ یا جس گروپ کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ابزارب کر لیتے ہیں. اب یو آر نو لانگر اے سنگل انڈیویجول بٹ یو وڈ بی ویوڈ ود دا پرسپیکٹیو آف دی گروپ ان وچ یو آر لیونگ. اب وہ جو گروپ ہے اس کے ساتھ آپ کی سینس, آپ کی جو انڈیویجول آپ ہیں اس کے ساتھ جڑے ہیں, اسی کے ساتھ سے جانے جائیں گے. تو الٹروئسٹک سوسائڈ اس کے اپوزٹ ہونے کی وجہ سے یہ سوسائڈ وہاں کمٹ ہوتا ہے جہاں پہ پرسنل ول, انتھوسیزم, اے سینس آف ڈیوٹی ہو. الٹروئسٹک سوسائڈ کو آپ اگر سیدھا کہیں گے تو یہ کہیں گے یہ اٹس اے ڈیتھ بائی ڈیوٹی, یعنی یہ سوسائڈ کمٹ کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. اب اس کی آگے 3 ٹائپس ڈرکہیم بتاتا ہے. پہلی جو ٹائپ ہے اس کی وہ ہے اوبلیگیٹری سوسائڈ, دوسری ہے آپشنل سوسائڈ یعنی اوبلیگیٹری الٹروئسٹک سوسائڈ, آپشنل الٹروئسٹک سوسائڈ, اور تیسری اس کی ایکیوٹ الٹروئسٹک سوسائڈ. پہلے میں الٹروئسٹک کی جنرل جو ایگزامپل ہے وہ آپ کو دے دوں. مثال کے طور پہ اوئبرا ایک لفظ ہے جیپنیز ٹریڈیشن کا, جہاں پہ ایک جو آرمی کا شخص ہے وہ اپنے آپ کو اس لیے مارتا ہے کہ اس کا آقا مر گیا. یعنی جس کے انڈر آپ ہیں اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اوئبرا کی ٹریڈیشن کے مطابق آپ اپنے آپ کو ختم کریں گے. اب یہ ٹریڈیشن ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے ایسا کرنے کے لیے, اٹس ہز ڈیوٹی ٹو ڈو دس, وہ بطور ڈیوٹی یہ کام کرتا ہے. اسی طرح آپ ستی کی رسم کے بارے میں جانتے ہوں گے. انڈیا میں یعنی ایک عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کی چتا کے ساتھ جل جائے, بلکہ وہ بائی ول اس میں کود پڑتی تھی آگ میں, اور وہ ایک اس کی ریلیجیس ڈیوٹی تھی یہ کرنا, اور وہ ریلیجیس ڈیوٹی کے طور پہ اسے پرفارم کرتی تھی. یہ جو چیزیں ہیں, یہ ٹائپ کے جو سوسائڈس ہیں اسے الٹروئسٹک سوسائڈ کہتے ہیں. اب اس میں جو ڈیوٹی والی سینس ہے
اسے آپ پہلی الٹروسٹک سوسائڈ کی ٹائپ کی ہی مثال لے سکتے ہیں جو ڈیوٹی بائی سوسائڈ بائی ڈیوٹی اسے اوبلیگیٹری سوسائڈ کہتے ہیں. دوسری تو آپشنل. اب آپشنل الٹروسٹک سوسائڈ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بطور ڈیوٹی ہوتے ہوئے بھی معاشرہ آپ کو چانسز دیتے ہیں. یعنی اٹس ناٹ جسٹ اے ڈیوٹی. معاشرہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ آپ کا آنر ڈسٹرب کیا ہے کسی نے, آپ فوج میں آپ کے اوپر چھوٹا سا کوئی کسی نے کوئی قدغن لگا دی ہے, تو اب آپ کا آنر یہ کہتا ہے کہ آپ خود کو مار لیں. یعنی آپ کا آنر یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھ پہ الزام لگا ہے تو میں جناب والا اب اس الزام کی پاداش میں جیوں. آپ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اٹس این آپشن فار یو. تیسری اس کی ٹائپ ہے ایکیوٹ الٹروسٹک سوسائڈ. ایکیوٹ الٹروسٹک سوسائڈ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹائپ ہے. یہ بھی ریلیجیس کنفیشنز کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر آپ نروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مکتی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایکیوٹ الٹروسٹک سوسائڈ کی ڈگر پہ ہیں. اب یہ جو سوسائڈ ہے یہ کوئی مطلب دکھ سے سوسائڈ نہیں ہے. یہ ایک خوشی اور ول اور انتھوسسٹک سوسائٹی ہے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے رینڈیوو ود دا سپریم پاور. تو نروانہ حاصل کرنے کے لیے آپ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن آپ کو اس پہ ذرا بھی ملال نہیں. تو یہ اس کی تیسری ٹائپ تھی اور یہ ساری الٹروسٹک سوسائڈ کی ٹائپس تھیں. اچھا اب اس میں جو میجر پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں کیونکہ یہ ایگوئسٹک سوسائڈ کے اپوزٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلا فیکٹر امپرسنالٹی کا آتا ہے, یعنی کہ آپ کا گروپ کے ساتھ ہائی انٹیگریشن ہے, آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے. اچھا دوسرا انڈیویجویشن اس میں بالکل نہیں ہے, تو امپرسنالٹی اس میں ہائی ہے اس سوسائٹی میں. جو اس کے فیکٹرز بن رہے ہیں سوشل فیکٹرز, یہ اس کی بنیادی جو تھی اس کا یوں کہیں اس خیال کا چربہ تھا جو میں نے آپ کو الٹروسٹک سوسائڈ کے حوالے سے بتا دی. اس کے بعد تیسرا جو چیپٹر ہے وہ انومک سوسائڈ کا ہے. اچھا اس انومک سوسائڈ میں آپ یہ دیکھیں گے اب کہ اب خیال یا اب جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ اور حوالے سے بیان ہوں گی انومک سوسائڈ کے اندر. تو بیسیکلی پہلے تو یہ کہ ایک ڈویژن آف لیبر میں ڈرخیم انومی بتاتا ہے, انومک کی سچویشن بتاتا ہے. ایک انومک سچویشن یہاں سوسائڈ کی کتاب میں بتاتا ہے یہ, اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ وہ رولز آف سوشولوجیکل میتھڈ میں اس کا کوئی ذکر کرتا ہے. تو یہ جو سوسائڈ یہاں انومک ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. نہیں سمہاؤ میں اسے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر سکتا اس انومک کی سچویشن سے جو رولز آف جو ڈویژن آف لیبر میں بتائی گئی ہے, جہاں کورسپونڈنس نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کی آپس میں اور سے سائنسز کی آپس میں کورسپونڈنس نہیں ہے, تو وہ ایک انومی کی سچویشن میں ہوں گے. یہاں انومی جو ڈرخیم کی انومک سچویشن ہے اس کے لیے ڈرخیم چند لفظ استعمال کرتا ہے. سے ڈی ریگولیشن کی سچویشن, ڈس آرڈر کی سچویشن یعنی آرڈر بالکل موجود نہیں ہے, ڈس آرگنائزیشن کی سچویشن. لیکن ڈرخیم یہ بڑا واضح کر دیتا ہے کہ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ ڈفرینس بٹوین لیجیٹیمیٹ اینڈ انلیجیٹیمیٹ, گڈ اینڈ بیڈ, جسٹ اینڈ انجسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور کنسیکوینٹلی کیا ہوتا ہے اس سچویشن کے نکلنے سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ معاشرہ اکنامک سچویشن میں آ جاتا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے جہاں پہ ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں یعنی مورالٹی جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہو پا رہی ہوتی, اسے وہ کہتا ہے کہ یہ اکنامک کی سچویشن ہے. اس انومک سچویشن یا اس انومی سوسائڈ کو بیان کرنے کے لیے ڈرخیم جو تمہید باندھتا ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ تمہید ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن کی جو ایسپائریشنز ہیں یہ بیسیکلی انکنٹرولیبل ہیں. جب آپ اس کو وہ فزیکل آرگنزم کی نیڈ سے بھی جوڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی پیٹ کی ایپیٹائٹ تو بھر سکتی ہے لیکن جو آپ کی خواہشات کی ایپیٹائٹ ہے وہ نہیں بھر سکتی. تو آپ جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کے حصول میں وہ ایپیٹائٹ مزید بڑھتی جاتی ہے. تو جو نیڈز ہیں اور جو مورالٹی ہے وہ کورسپونڈ نہیں کر پاتی. یعنی جب آپ کی ایسپائریشنز انلمیٹڈ ہیں تو کوئی مورالٹی ضرور ہوتی ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. وہ آپ کی فیملی ہو جو مورالٹی ڈیفائن کرتی ہے, وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ہوں, وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں جو مورالٹی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس حد میں رہنا چاہیے, آپ کو ایک حد مقرر ہوتی ہے. لیکن آپ کی خواہشات انلمیٹڈ ہو جاتی ہیں تو مورالٹی اس کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کر پاتی. اور ڈرخیم کہتا ہے کہ یہ ایک خاص سچویشن ہوتی ہے اور یہ خاص سچویشن ایبرپٹ چینج کی ہوتی ہے, یعنی سلو چینج. ایبرپٹ یعنی کسی بھی جگہ پہ جب ایبرپٹ چینج آتا ہے, مثال کے طور پہ آپ یکدم امیر ہو گئے
رات سوئیں صبح رات آپ کی لاٹری نکلی ہے، صبح آپ کروڑپتی ہو گئے. اب آپ یکدم معاشرے کی مورلٹی سے باہر نکلیں گے یکدم. جیسے ہمارے یہاں جلدی نہیں کہا جاتا کہ بندہ اپنی اوقات سے نہیں رہا یا آپ اپنی اوقات سے نکل گئے. تو یہ جو جملہ ہے یہ آپ کو دراصل یہ بیان کر رہا ہے کہ اب آپ اس ایبرپٹ چینج کو جو ہے نا یہ جو ابرپٹ چینج ہے وہ آپ کی مورالٹی کو کورسپونڈ نہیں کر پا رہا. تو ایسی سچویشن سے اب یہ سچویشن دو حصوں میں ڈرکھیم کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ابرپٹ چینج آپ کا اکنامک کرائسس کا ہی آئے، آپ کے ایفلوئنٹ کا بھی آ سکتا ہے. یہ ویلتھ ہائی ہونے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ مورالٹی کورسپونڈ نہیں کر پا رہی. جب مورالٹی کورسپونڈ نہیں کر پا رہی تو آپ ایک ایسی سچویشن میں آتے ہیں جو ایجیٹیشن کی سچویشن ہے، ڈسرپشن کی سچویشن ہے، جو اینگر کی سچویشن ہے، انوائنس کی سچویشن ہے. جو آپ کو مطلب پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی لت پھڑا کے باں پھڑا، جی ہاتھ پھڑا کے لت پھڑا، مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی what to do. You are in a kind of situation, you are no longer being constrained or regulated by the morality. In that situation, اس حالت میں جو سوسائڈ کمٹ ہوتا ہے اس کو ڈرکھیم انامک سوسائڈ کے نام سے جانتا ہے. اب اس چیپٹر کے بعد جو میں نے شروع میں بات کہی سی رائٹ ملز کے حوالے سے، اگلا چیپٹر جو انڈیویجول کازز کا ہے یا انڈیویجول ریلیشن شپ کا ہے، ڈرکھیم ہر ریلیشن سوسائڈ جو سوشل لیول پہ بیان کیے گئے اس کو انڈیویجول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پہ ہی وہ ہر کیس کی ہر ٹائپ آف سوشل ٹائپ کی ایک یوں کہیں کہ پرسنل لیول پہ فیلنگز بتاتا ہے. اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جنرلی ایک چوتھی ٹائپ بھی بتائی جاتی ہے سوسائڈ کی جسے فیٹلسٹک سوسائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہماری سیکنڈری بکس میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انامک سوسائڈ والے چیپٹر میں ڈرکھیم نے کوئی ایک علیحدہ چیپٹر نہیں لکھا فیٹلسٹک سوسائڈ پہ، بلکہ انامک سوسائڈ کے آخر میں ایک اینڈ نوٹ لکھا ہے اس نے، فٹ نوٹ ہے دراصل وہ ایک پیراگراف کا، جہاں اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک اور سوسائڈ ہونا چاہیے جو انامک سوسائڈ کے اپوزٹ ہے اور ہمارے فیکٹ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے فیٹلسٹک سوسائڈ کا نام دیتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹائپ آف سوسائڈ ہے جہاں پہ آپ کا فیوچر جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا، یعنی آپ ایک بند گلی میں ہیں جہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا آگے کچھ ہوگا، کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں ڈرکھیم نے چھوٹی سی مثال بھی لکھی. بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ فیٹلسٹک سوسائڈ کے اوپر ہمیں معاشرے میں ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں، انہیں ہارڈلی فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے اس پہ زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کی، ایک پیراگراف لکھا ہے. لیکن اس نے ایک مثال دی کہ مثال کے طور پہ ایک بانجھ عورت جو ایک نوجوان بندے کی بیوی ہے، تو اس بندے کو تو اپنا فیوچر بلاک ہی نظر آئے گا، لیکن اس عورت کی پہلے بھی شادیاں ہوئی ہوں، یعنی وہ پہلے دوسری تیسری چوتھی پہ ایک نوجوان لڑکے کی بیوی بنی، تو اس لڑکے کو تو اپنا فیوچر بلاک ہی نظر آ رہا ہے، اس کی جنریشن آگے چلی نہیں پائے گی. تو ایسی حالت میں اس نے مثال دی ہے، ایسا نہیں کہ اس نے کوئی فیکٹ فائنڈ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثالیں اس کے فیکٹس ہمیں پہ معاشرے میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو کوئی ایک بنیادی طور پہ اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے نہیں. تو اس کے بعد انڈیویجول ٹائپ پہ میں دوبارہ آؤں گا تو وہاں وہ ہر ایک کی فیلنگ جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اور اسی ٹائپ میں اسی چیپٹر میں ایک ٹیبل بھی دیتا ہے جہاں ساری چیزیں کنسائز ہوتی ہیں. تو ایگوئسٹک سوسائڈ کی وہ جب پرسنل فیلنگ کی بات کرتا ہے ایک انڈیویجول کی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بیسیکلی آئسولیٹڈ ہوتا ہے ایسا شخص، اور وہ کام ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ ایک ایپتھی کی کنڈیشن میں ہے. ہی ہیز نو انٹرسٹ ان لائف. ایسا نہیں کہ وہ غصے میں ہے اور وہ تنگ ہے اور نہیں، بلکہ وہ ایک کامنس کی سچویشن میں ہی ہیز نو انٹرسٹ ان لائف. اب یہاں ڈرکھیم بیسیکلی فیل رہا ہے ایک ایمپٹینس کی سچویشن کو تھورائز کرنے میں، یعنی وہ بندے کی ایسی حالت کو بیان نہیں کر پائے اس طرح جس طرح کہ اس کو کوئی سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنا چاہیے. تو اس کو زیادہ لٹریری طور پہ بیان کیا گیا، یعنی اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ایسے جیسے ایمپٹینس ٹائپ ہے، ہی ہیز نو لائف، نو انٹرسٹ ان لائف، اور وہ کام بھی ہے. اب مثال کے طور پہ اس نے ایک مثال دی ایک بندے کے سوسائڈ کی. اس کا سوسائڈ نوٹ اس نے بتایا کہ وہ کیا تھا. وہ بندے نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ مجھے تو زندگی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو درد ہے جو تکلیف ہے اس کی آخری حد کیا ہے، اور اس نے اپنا دم گھونڈ کر خود کو مارا. اب اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں خیر جو اس نے دی ہیں. تو یہ ایک پرسنل سچویشن تھی اس آدمی کی ایگوئسٹک سوسائڈ کے لیے.
پھر الٹروسٹک سوسائڈ کے لیے وہ ایک انتھوسیزم کی کنڈیشن، ایک ول کی کنڈیشن سچویشن بتاتا ہے. ایک انڈیویجول کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ول پاور ہے اس کی، وہ اپنی انرجی کو کنزیوم کرتا ہے، وہ اس کی ول ہے، وہ انتھوسسٹکلی یہ کام کر رہا ہے. ایک نروانا جو بندہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جو نروان حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جو مکتی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اسے کیا موت پڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار لے؟ وہ تو مطلب ذاتی اس سے ایک ول کے طور پہ، ایک ڈیوٹی کے طور پہ، ایک اوبلیگیشن کے طور پہ جا رہا ہے، اور وہ کام کی سچویشن میں ہوتا ہے، وہ وائلنس کی سچویشن میں بالکل نہیں ہوتا، اور وہ خوشی کی حالت میں بھی ہوتا ہے جو الٹروسٹک سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انامک سچویشن میں وہ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آدمی سے سوسائڈ کمٹ کرنے سے پہلے، وہ یہ حالت یہاں آتی ہے کہ وہ اگریشن کی فیلنگ میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک ان ریگولیٹڈ آدمی ہے تو وہ اگریشن کی فیلنگ میں ہوگا. وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے، کہ اگر وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ہومیسائڈ کمٹ ہو، یعنی کسی کو وہ قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے. یہ بھی ڈرکھیم اسی چیپٹر میں بتاتا ہے. اور اگر وہ کسی کو قتل کر کے خود کو قتل نہیں کر رہا تو پھر وہ اپنی ہی بلیم کی سینس میں جائے گا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اس کی آئسولیشن کی سچویشن ہوتی ہے، نوائنس کی سچویشن ہوتی ہے، اینگر کی سچویشن ہوتی ہے، وہ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے. یہ انڈیویجول کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس نے اس کی فیلنگز بھی بتا دی ڈرکھیم نے. اچھا، یہاں تک تو جنرلی چلیں ہم سمجھتے ہیں، سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہاں تک ہمیں بتایا بھی جاتا ہے. سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں یہاں تک بھی ہمیں نہیں بتایا گیا اس کتاب کے حوالے سے. لیکن اس کے آگے ایک اور امپورٹنٹ حصہ ہے ڈرکھیم کا، وہ یہ کہ وہ ایک تکون بناتا ہے، ایک ٹرائی اینگل بناتا ہے ان سوسائڈز کا، اور اس کو وہ نام دیتا ہے یہ ایک اور ٹائپ کی سوسائڈ ہے، اور یہ تینوں سوسائڈ کی بیس پر ہے جو پیچھے بتائے گی. اس کو وہ کہتا ہے مکس سوسائڈ. اب مکس سوسائڈ یہ بھی ایک نئی بلا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر انڈیویجول فیلنگ آپ نے دیکھی جیسے میں نے ابھی بتائی ہر سوسائڈ میں، اٹ از پاسبل کہ جب ایک آدمی کمٹ کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر صرف ایک ٹائپ کی فیلنگز ہی پائی جاتی ہیں، صرف ایگوئسٹک کی فیلنگز پائی جاتی ہیں. ایسا ممکن نہیں. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر الٹروسٹک اور ایگوئسٹک دونوں کی فیلنگز پائی جاتی ہوں. اس لیے اس نے آگے 3 ٹائپس اور بنائیں، یعنی ایگوئسٹک، الٹروسٹک اور انامک سوسائڈ ہے. انہوں نے ان کو جوڑا ہے. اب ایگوئسٹک الٹروسٹک ایک ٹائپ بنی، الٹروسٹک انامک ایک ٹائپ بنی، اور ایگوئسٹک انامک ایک سوسائڈ ایک ٹائپ بنی. اب یہ 3 ٹائپ مکس سوسائڈ کی ٹائپس ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ٹائپ ہے جی الٹروسٹک انامک، یہ جو دوسری ٹائپ میں بنا رہا ہوں اس کی. اس ٹائپ کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا. سیج آف مسادہ ہوئی تھی ایک ہسٹری میں. رومن ایمپائر نے جیوز کا ایک مسادہ، ایک قلعہ تھا، اس کو محاصرہ کر لیا. اس محاصرے میں اندر جتنے جیوز تھے انہوں نے سب نے سوسائڈ کمٹ کر لی. ماس سوسائڈ تھا، تاریخ کا بہت بڑا سوسائڈ ہے، ماس سوسائڈ کا بہت بڑا سوسائڈ. اب ان کے جو سوسائڈ ہے اس سچویشن کو آپ دیکھیں، ان کی فیلنگ آف آنر ہے الٹروسٹک، ان کے اندر ان کے پاس ول ہے سوسائڈ کمٹ کرنے کے لیے، بٹ دے آر ان اے سچویشن آف انامی، یعنی وہ ان ریگولیٹڈ ہیں کیونکہ باہر سے محاصرہ ہوا، اور اس محاصرے میں وہ اپنے آپ کو ان ریگولیٹڈ بھی فیل کر رہے ہیں. تو اس قسم کی سوسائڈ کو آپ الٹروسٹک انامک سوسائڈ کہہ سکتے ہیں. پھر پہلی جو ٹائپ مکس سوسائڈ کی ہے وہ ایگوئسٹک الٹروسٹک سوسائڈ ہے. اچھا، یہ جو ایگوئسٹک الٹروسٹک سوسائڈ ہے یہ ایسی، یعنی اس میں اب آپ دونوں فیلنگ لے سکتے ہیں، ایک کو ایگونیس کی اور دوسری الٹروازم کی. ایک آدمی کی ول بھی ہے اور اس کے بعد وہ آئسولیٹڈ بھی ہے. یعنی ایگوئسٹک انامک سوسائڈ ہے اگر سپوز، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایگوئسٹک سوسائڈ ایک آدمی جو آئسولیٹڈ ہے اس کے اندر چانسز ہیں ان ریگولیشن کے، اس کے چانسز آئسولیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اندر اینگر آنے کے چانسز بھی ہیں. تو یہ جو دونوں فیلنگز جہاں مرج ہوتی ہیں، اس کی مثالیں تو بڑی ڈیفیکلٹ ہے فائنڈ آؤٹ کرنا، کیونکہ اس کی مثالیں جو ڈرکھیم بھی اپنی کتاب میں دیتا ہے وہ اس کو بڑے محتاط انداز سے انڈیویجول فیلنگز کو جوڑ کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. سم ہاؤ کنکریٹ مثالیں ڈرکھیم کو بتانے میں بڑی دقت پیش آئی. تو یہ ایک نیا سٹیپ تھا ڈرکھیم کا ٹورڈز سوسائڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. سو اینڈ سو آپ نے اس لیکچر میں جو خودکشی ہے اسے اردو میں کہوں، اس کی مختلف ٹائپس ڈرکھیم کے نظریے سے دیکھیں، اس کی تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. یہ ہمارا آج کا ڈسکشن کا موضوع تھا. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی سجیشن ہے، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں.
آپ ہم اپنی سجیشن، اپنا سوال، اپنی رائے وہ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔